محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 14واں سیشن ہے، 14واں، جس کا موضوع ہے دل کو زندہ کرنے کا قرآنی فارمولہ کیا ہے۔ آج انسان بہت سن رہا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں سنتا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کا پنڈت سے بھی، مولانا سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، مگر دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور جبکہ آج کا انسان پڑھا لکھا ہے، آج کے انسان میں اور کل کے انسان میں، یعنی بہت پہلے 1000 سال 15 سال پہلے جب یہ سب سائنس کے یہ سب ایٹم نہیں تھے پورے، جو ہے وہ چاہے مومن ہو یا کوئی بھی دھرم کا، لیکن ایک چیز تھی کہ ان کا دل زندہ تھا تو وہ سنتے تھے تو اثر کرتا تھا۔ آج ہزارہ نصیحتیں سننے کے بعد بھی آدمی موبائل میں گھنٹوں لگائے گا، گھنٹوں سنے گا، اور اس کے بعد بات سمجھ رہے نا، اللہ ماشاءاللہ۔ تو در حقیقت یہ ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح جسم مردہ ہونے کے بعد کوئی چیز قبول نہیں کرتا، پھر چائے لاؤ کہ ٹھنڈا لاؤ، کوکولا لاؤ کہ لمکا لاؤ، جو بھی لاؤ، کچھ اثر نہیں کرتا۔ ایسی جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نصیحت کرو مطلب قبول، وہ دل پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا قرآن مجید کی روشنی میں کیا حل ہے، کس طرح دل کو زندہ کیا جائے، دل کو زندہ کرنے کا قرآنی فارمولہ کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم،
وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے ہے ڈر اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. مجھے ہے ڈر اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جب مردہ دل ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. صفیں کج مسجد میں آپ جائیے صفیں آپ کو ٹیڑھی ملیں گے. امام صاحب کہتے کہتے تھک جاتے ہیں بھیا صفیں سیدھی کر لو. مگر ہر آدمی اپنے زمانے کا ترم خواہ ہے. وہ مسجد میں بھی اپنی چلاتا ہے. ارے بولے امام صاحب تو تنخواہ پاتے اس لیے ان کا کہنا ان کی ذمہ داری ہے. صفے کج دل پریشان. ہر آدمی پریشان. نماز میں بھی جو آدمی جسم نماز میں ہے مگر دل کہیں اور ہے. جی صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق. کیسا سجدہ جس میں کوئی لذت نہیں جبکہ سب سے زیادہ لذت مرد مومن کو سجدے میں آنی چاہیے. یہی تو وہ سجدہ تھا جو امام حسین نے کربلا میں کیا تھا. جی سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. کیوں حافظ صاحب آپ پڑھتے ہو لوگ؟ سجدہ وہ چیز ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. اور جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی انسان کی زندگی کی معراج ہوتی ہے. اور انسان کو سب سے زیادہ کیونکہ انسان جتنا اپنے محبوب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو مزہ آتا ہے نا. اور وہ جو سارے محبوبوں کا محبوب ہے جب انسان اس کے قریب ہو تو کتنا مزہ آئے گا. جی صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے. کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہی سب تھا. صحابہ کرام یہی پڑھ پڑھ کے ایران کے بادشاہ بن گئے, روم کے بادشاہ بن گئے, ساری دنیا کی بادشاہ بن گئے, ہے نا. اور یہی چیز ہمارے پاس بھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ اسی نمازوں نے انہی روزے قربانی حج نے صحابہ کرام کو زمین کی پسیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا. اور یہاں چل رہا ہے بس نماز پڑھ رہے ہیں. جمعے کے دن آپ کو لگ رہا ہے آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد کے باہر جاؤ تو کچھ بھی نہیں. آج ہی میں نے ہمارے شمشاد بھائی نہیں آئے ہیں, میں ادھر سے آ رہا تھا تو میں نے کہا جو شری رنگ سوسائٹی میں شیشانہ شاکہ ہے اس کے سامنے ایک بینر لگا ہوا ہے. ایک بینر لگا ہے اس پہ ایکنا شندے کا فوٹو ہے اور جو جیسوال کر کے جو وہاں کا شاکہ پرمکھ ہے کیا ہے وہ نیچے اس کا باقی جو ہے کارٹون کی شکل میں لوگ می جو ہے مراٹھی می گجراتی می سندھی ہے نا لائن سے اور سب یعنی سب ایک ہے. کیا ہے کیا ہے؟ تم گجراتی صحیح مراٹھی صحیح کچھ بھی صحیح مگر تم ہندو ہو. جبکہ جن کے بھگوان ہی الگ الگ ہیں. کیا ہے بھگوان؟ سری لنکا میں چلے جائے تو وہاں رام کا پتلا جلایا جاتا ہے اور راول کی پوجا ہوتی ہے. یہاں پر رام کی پوجا ہوتی ہے, راول کا پتلا جلایا جاتا ہے. الگ الگ صوبوں میں جائیے, بنگال میں جائیے تو وہاں کالی ماتا کی پوجا ہوتی ہے نا, وہ جو عجیب نکالے ہوئے جو ہے. تو جن کے خدا الگ الگ ہے
میں مراٹھی میں گجراتی میں سندھی میں فلاں فلاں مگر سب ایک. اور جس قوم کو 5 مرتبہ یہ سبق دیا جاتا ہو کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, وہ قوم نماز کے باہر, نماز تک ہی ٹھیک ہے مگر اس کے بینیفٹ کچھ نہیں اٹھایا اس قوم نے, اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. بات سمجھ, وہ کسی طرح ایک کرنے کی جو اللہ نے ہماری عبادتوں میں رکھا ہے یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نماز کا سیاسی پہلو ہے کہ مسلمان ایک ہو کے رہیں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے. یہ نماز کا سیاسی پولیٹیکل پہلو ہے. اگر یہی سبق جو مسجد میں دیا جاتا ہے اگر مسلمان اسی سبق کو یاد کرے تو مسلمان ہزاروں سال 1000 سال حکومت کی, ہزاروں سال یہ حکومت کرتا. مگر ہم نے نماز کو صرف 2 رکعت سماعت کے پڑھا اور باہر آ کے اپنی اپنی منمانی کی. تو نماز و روزہ و قربانی و حج, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اور شوق منزل نہ ذوق راہ گزر, شوق منزل نہ ذوق راہ گزر, محو آرام ہو گئے ہم لوگ, محو آرام ہو گئے ہم لوگ. اور قلم توڑ دیا شاعر مشرق نے, اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ, گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ, اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. تو جدھر جس کے پر نگاہ اٹھا کے دیکھ لینا تو سامنے والا پانی پانی ہو جاتا ہے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ, کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. اور اس لیے وقت کی ضرورت ہے مسلمانوں, مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ, مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. جہان بے اما کو عافیت کا راز سمجھاؤ. جی شور یہ شرابہ دیکھو وہاں یو پی میں کانوڑیا پریشان کر رہے ہیں, سمجھے نہیں سمجھے, سب چھوٹ ہے, سب جو چاہے کریں. ویسے مسجد باہر نماز پر پابندی ہے مگر کانوڑیا پر کوئی وہ نہیں. 1 مہینہ پہلے جو ہے گوشت بند ہو گیا ہے اور پورے روڈ جو ہے جام ہو گئے, یعنی کہیں تک جو ہے کہیں عام آدمی کو راستے کا سفر کے لیے راستہ بھی مشکل سے مل جائے, یہ حال ہے. اور ایک سچی بات بتا دوں, ہمارے فراز بھائی بیٹھے ہیں, کسی دانش مند نے بہت صحیح بات کہی ہے, توجہ کے ساتھ سماعت کریں, کہ اس ملک کے لیے اتنا ان کو اگر ہندو راشٹر بن جائے گا تب کیا حال ہوگا, یہ لوگوں کو جینا حرام کر دیں گے. کیونکہ یہ ہندو دھرم نہیں ہے, یہ تو سیاسی, یہ ہندوتا یہ سب سیاسی لوگوں کا ایک وہ ہے. ہاں یہ جتنا ہندو دھرم والے, یعنی یہ اصلی ہندو دھرم نہیں جو آج کل نقلی چل رہا ہے اس کی, یہ جتنا اس کے ہندو جتنا ہندوتا کے قریب آئے گا اتنا ہندوستان بربادی کی طرف جائے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. اور مسلمان جتنا اپنے مذہب کے قریب جائے گا اتنا ہی ملک ترقی کرے گا. یہ بہت دانشمند نے کہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں اٹھو, مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ, مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ, جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, آج بھی قرآن کی ہر ایک کو ضرورت ہے. قرآن ہی وہ قانون ہے جو امن و شانتی پیدا کر سکتا ہے, قرآن ہی وہ قانون ہے, وہ کتاب ہے جو بگڑے ہوئے کو سدھار سکتی ہے, شرابی کو اچھا انسان بنا سکتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے. بہرحال زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا, مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. ایک بار جھوم جھوم کا درود شریف پڑھ کر سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی, قابل قدر بزرگوں, دوستوں, دل مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل. اردو میں 2 ہی لفظ کی ضرورت, دال اور لام. انگلش میں DIL آئی آتا ہے, وہاں زیر کام کرتا ہے.
جی مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں. اتنا لمبا ہے. دنیا کے کمپیوٹر جو ہے زیادہ وقت ہینگ ہو جاتے ہیں، مگر یہاں اس میں گھسائے جاؤ جتنا چاہے اتنا، یہ کبھی ہینگ ہی نہیں ہوتا ہے. اور وسیع اتنا کہ اس میں جو دو جہاں کے. تو دل مردہ کب ہوتا ہے اس کو آپ سمجھتے چلے. مطلب ایک تو ہوتا مردہ ہونا یہ کہ بھئی جناب کی آج چھٹی ہو گئی، اب آرام کریں گے. ایک تو وہ ہے، اور ایک کیا ہے کہ دل نصیحتوں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے. آگے آ جاؤ سلیم بھائی، سلیم بھائی کو ذرا تب دو ذرا. دل جب نصیحتوں کو قبول کرنا بند کر دے تو سمجھ جائیے دل مردہ ہو چکا ہے. اور نصیحتوں کو قبول کرنا کب بند کرتا ہے؟ تو 4 بیماریاں ہیں دل کی. کتنی بیماریاں ہیں؟ جب چاروں میں سے چاروں یا کوئی ایک بیماری لگ جائے تو سمجھیے کہ دل نصیحت کو قبول کرنا. پھر مولانا صاحب 1000 آیتیں سنا ڈالیں، حدیثیں سنا ڈالیں، چلا کر کے مائک توڑ اور کرسی پھوڑ والا، مگر سامنے والے بندے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے. یا جان سے جا رہے ہیں اور سامنے والے کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے. اور دل مردہ ہونے کا جو زہر، جس زہر سے انسان مردہ ہوتا ہے، اسی زہر میں زہر کا تریاق بھی ہوتا ہے. جی بہرحال تو دل کو مردہ کرنے والی ایک چیز ہے لالچ. کیا ہے؟ جب انسان میں زیادہ لالچ آ جائے کسی چیز کا تو پھر انسان کو صرف لالچ ہی نظر آتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے کہ مال کی ذاتی اور مال چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. آدمی ایک ہائے مال ہائے دولت کرتا ہوا کہاں چلا جاتا ہے؟ قبروں میں چلا جاتا ہے. تو ایک چیز ہے لالچ، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. دوسری چیز ہے دنیا سے بیجا امیدیں. اس سے امید یہ کرے گا، میرا یہ کرے گا، میرا یوں ہے، میرا یوں ہے. تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو کیا کر دیتی ہے؟ مردے کا مطلب کہ جب وہ اچھی باتیں کیچ کرنا بند کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اچھی باتوں کو ایکسپٹ کرنا بند کر دیتا ہے. جی تیسری چیز ہے خواہش نفس. سیکس انسان کی ضرورت ہے، لیکن جب سیکس بے ضرورت ادھر ادھر ہونے لگے، جب جانوروں کی طرح انسان جو ہے سیکس کی ضرورتیں پوری کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو گیا ہے. چوتھی چیز ہے ٹیپ ٹاپ، زیب و زینت، سجاوٹ، میک اپ. جب یہ چیزیں انسان میں زیادہ آ جائیں کہ بھی ہاں میں جو ہے، تو پھر سمجھو کہ انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو مردہ کرتے ہیں. لالچ، بیجا امیدیں، اور سیکس نفسانی خواہشات کا غلام بن جانا، اور ہر وقت زیب و زینت اپنی سجاوٹ میں لگے رہنا. جی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب ان میں سے 4 آ جائیں تو پھر انسان سمجھو کہ ایک آ گئی تو یوں سمجھو کہ بھی 1/4 دل مردہ ہو گیا ہے نا. 2 آ گئی تو آدھا، تیسری آئی تو تہائی ہے نا، اور اب چوتھی آئی تو 4. یہ دل. جی اب اس کو زندہ کیسے کیا جائے؟ تو زندہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لالچ سے بچا جائے، بیجا امیدوں سے. لالچ اچھی چیز ہے، جنت کا لالچ ہونا چاہیے، اللہ سے محبت ہو، اللہ ہمارے قریب ہو، نیکیوں کا لالچ ہو چلے گا، مگر برائیوں کا لالچ، دولت کا لالچ ہونا چاہیے. ادھر سے کھسوٹو ادھر سے کھسوٹو، حلال و حرام وہ انسان کو. تو لالچ سے دور، بیجا امیدیں، نفسانی خواہشات بیجا، اور زیب و زینت پر اترانا. یہ 4 چیزیں جب ان سے جیسے جیسے چھٹکارا پاتا رہتا ہے ویسے ویسے انسان کا دل کیا ہوتا ہے. آئیے اب اس سلسلے میں قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنون میں تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی 260 نمبر کی آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ 260 نمبر کی آیت. اور اس آیت کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ سماعت فرما لیں صاحب. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وَإِذْ اور اس میں 8 تفسیریں ہیں. اس کی
اللہ فرماتا ہے میرے نبی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے تو آپ کے سامنے دو ہی قومیں تھی، یا تو مسلمان یا یہودی، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو توریت اور انجیل میں جو واقعہ حضرت ابراہیم کا بیان کیا کہ وہ ذرا بتاؤ ان کو تاکہ یہ سدھریں، ایمان لائیں، یا پھر مسلمانوں کو یہ واقعہ بتاؤ تاکہ مسلمانوں میں خوف خدا پیدا ہو۔ یاد رکھنا، اگر گھر کے بڑے کی ہیبت ختم ہو جائے، گھر کا بڑا باپ سمجھو، اگر گھر میں باپ کی ہیبت خوف گھر والوں کے دل سے نکل جائے تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے۔ اگر اسکول میں پرنسپل کی ہیبت ختم ہو جائے تو ٹیچر بگڑ جاتے ہیں، ٹیچر کی ہیبت ختم ہو جائے تو اسٹوڈنٹ بگڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی اگر ملک کا جو بادشاہ اگر اس کی ہیبت نکل جائے تو رعایا پبلک بگڑ جاتی ہے۔ اور جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے، خدا کا ڈر نکل جائے تو پھر انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت نکل جائے تو انسان کا ایمان و وقار یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے نبی ذرا یاد کرا بنی اسرائیل کو یا پھر اپنی قوم جو ہے امت مسلمہ کو، ذرا حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرو صاحب۔ جی وہی یاد، ایک لفظ ہے مگر اس لفظ اس کے اندر یاد کراؤ ذرا پیارے، ذرا ان مسلمانوں کو جو ہے، جبکہ یہ وہ مسلمان ہیں جن سے بات ہو رہی ہے سامنے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ مکے سے مدینہ آئے ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف خدا کہیں کم نہ ہو جائے۔ آج اگر مسلمان میں اگر بیماریاں پھیل رہی ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے، کوئی بھی کسی بھی سطح پر ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خوف خدا اللہ کی ہیبت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کا خوف آپ کو روک لے پیچھے، نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جب زبان کسی کی غیبت کرنا چاہے تو اللہ کا خوف آ جائے بیچ میں کہ نہیں، اللہ نے غیبت سے منع فرمایا ہے۔ جب زبانیں کسی کا جب نگاہیں کسی کی طرف پھریں کہ لاؤ ذرا اس کا ایک جلوہ دیکھ لیا جائے اس حسینہ کا، تو اٹھی نگاہیں نیچی ہو جائے، نہیں، اللہ نے فرمایا خبردار اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ تو گویا خدا کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف اور ہیبت کا مطلب کہ آپ کو جو گناہوں سے روک سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف خدا۔ اگر آج ہم اپنی خواہش نفس پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہی کہ اللہ کا خوف بڑا نہیں ہے بلکہ ہماری نفسانی خواہشات بڑی ہیں۔ ہمارے اندر کا شیطان، اگر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اگر اللہ بڑا ہوتا، یقین ہوتا اس پر، تو ہم گناہ سے رکتے، مگر اندر کا شیطان زبان سے ضرور کہہ رہے ہیں ہم کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن دل کے اندر بیٹھا ہوا شیطان وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت اتنی کمزور ہے کہ وہ گناہ سے روک نہیں پا رہی ہے۔ جب بہرحال بات جو چل رہی تھی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا ایک لاش پڑی ہے سمندر کے کنارے۔ جب پانی سمندر کے مطلب یہ کہ اندر سے پانی نکل کے کنارے پر آتا ہے اور ساتھ میں مچھلیاں بھی آتی ہیں، تو مچھلیاں اس کا گوشت کھاتی ہیں۔ کیا کھاتی ہیں؟ اور جب پانی اندر چلا جاتا ہے، مچھلیاں بھی اندر چلی جاتی ہیں، تو جنگل کے درندے آ کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور جب درندے ہٹ جاتے ہیں تو پرندے آ کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ منظر کس نے دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اب اس ایک انسان کے جسم کی بوٹیاں کہاں ہیں؟ مچھلیوں کے پیٹ میں، اور درندوں کے پیٹ میں، اور پرندوں کے پیٹ میں۔ اب اس کے انسان کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ ایک انسان کا گوشت بہت سارے پیٹوں میں ہے، اور ہمارے پیٹ میں بھی تو بہت سارے جانوروں کا گوشت ہے کہ نہیں؟ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب کہا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردوں کو
کیسے زندہ کرے گا؟ یاد رکھیں یقین کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. علم الیقین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو ہمیں یقین ہو گیا. حدیث میں نبی نے بتا دیا. جی دیکھ بات جی ایسے ہی ہے جیسے جن لوگوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، کعبہ نہیں دیکھا ہے، مگر ان کو علم الیقین ہے کہ کعبہ ہے، حضور گنبد خضرا ہے، مدینے میں ہے، یہ سب چیزیں یہ علم الیقین ہے. لیکن جب انسان اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کعبہ دیکھے گا تو وہ ہوگا عین الیقین. کیا ہوگا؟ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. بس ہمیں قرآن پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، علم الیقین. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ عین الیقین میں آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے. اس میں اور بھی تفسیر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرے بعد میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ مردوں کو زندہ کریں گے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے مردوں کو زندہ ہوگا. تو اب یہ کون سا ہے؟ عین الیقین والا، آنکھوں سے دیکھنے والا. اور ایک کہ حق الیقین، جب ہم مریں گے اور پھر جب دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے اٹھ کے میدان میں محشر میں جائیں گے تب تو پکا ہو کہ ہم بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو علم الیقین، عین الیقین، اور علم کے ذریعے جو یقین ہو وہ علم الیقین، اور آنکھ دیکھ کر جو یقین ہو اس کو عین الیقین، اور خود اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جو یقین ہو اس کو حق الیقین کہتے ہیں.